مسٹر علی امین گنڈاپور کے حوالے سے پہلے بتائیے، انہوں نے اس بار اعتراف کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو پورا گروپ ہے اس میں اختلافات ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان جو ہے وہ بھی سب سے بڑی وجہ ہے، یہ جو سارا کیوس ہے پی ٹی آئی کے اندر، گروپنگز ہیں، اختلافات ہیں، اور یہ جو بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اعتراف کیا ہے کہ پارٹی میں بڑی تقسیم آ چکی ہے پی ٹی آئی میں۔ ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے تھے، اور علیمہ خان اختلافات کو ہوا دے رہی ہیں۔ اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے بتایا کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد ان کے خلاف غداری کی مہم چلائی گئی، اگر وہ بجٹ پاس نہ کرتے تو قانونی طور پر نااہل ہو جاتے بطور وزیر اعلیٰ، اور اس پر کہا گیا کہ میں مائنس عمران خان پر کام کر رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ آج اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ گروپ بندیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے عہدے کی پرواہ کیے بغیر بانی کو حقیقت بیان کی، بانی کی فیملی ہمارے لیے قابل قدر ہے، مگر انہیں بتایا کہ وی لاگر اختلافات کو بڑھا رہے ہیں اور علیمہ خان ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ایک اور بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک عجیب سی کمپین علیمہ خان کے حوالے سے شروع کی گئی ہے، اور حفیظ اللہ نیازی جو بینوئی ہیں، عمران خان کی اور حسان نیازی کے فادر ہیں، کہتے ہیں انہوں نے آرٹیکل ہی لکھ دیا کہ علیمہ خان جو ہے ان کو پی ٹی آئی کا چیئر پرسن ہونا چاہیے، اور وزیر اعظم علیمہ خان لکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا بنائیں، مجھے کیا اعتراض ہے، جلدی بنائیں، بلکہ اگر آپ یہ تبدیلی چاہتے ہیں اور یہ سوچ لیا گیا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں فیصلہ ہو چکا ہے، تو آپ علیمہ خان کو ہی بنائیں۔ کم از کم ہم جو کارکن ہیں ہمیں یہ تسلی تو ہو کہ عمران خان کے خاندان سے ہی کوئی لیڈ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس ساری گفتگو اور صورتحال میں ایک تو یہ ہوا کہ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ علی امین گنڈاپور سمیت، علیمہ خان سمیت، اور تمام جو لیڈرشپ ہے وہ تسلیم کر چکی ہے کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ بند گلی میں جا چکی ہے، اور دوبارہ وہ براہ راست سیاست نہیں کر سکیں گے، پارلیمانی سیاست نہیں کر سکیں گے، ان کا مستقبل تاریک ہے۔ یہ تسلیم کر لیا ہے، پارٹی نے گیو اپ کر دیا ہے۔ وہ آزادی کی تحریک، وہ رہائی کی تحریکیں، وہ نعرے، وہ دعوے، وہ دھمکیاں، وہ سب کہاں گئی؟ اور میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلواتا ہوں کہ علی ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ علی امین گنڈاپور جب پریس کانفرنس، جب میڈیا ٹاک کر رہے ہوتے تھے اڈیالہ کے باہر دوسرے مقامات پر، اور علیمہ خان وہاں پہ موجود ہیں، تو آپ وہ منظر آپ یاد کریں کہ ایک یوٹیوبر سے سوال کروایا جاتا ہے کہ مسٹر سی ایم آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو اس پر علیمہ خان پیچھے کھڑی ہیں، اور کیمرہ جو ہے نا وہ بہت ظالم چیز ہے، تو وہ اس پہ مسکرا رہی ہیں، مانے خیز کہکا لگا رہی ہیں، اور پیچھے سے نکل جاتی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، اور آج علی امین گنڈاپور نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یوٹیوبرز کے ذریعے علیمہ خان میری جو ہے وہ کردار کشی کر رہی ہیں، اور میری پارٹی سے جو لائلٹی ہے اس کو داغدار کر رہی ہیں، اور پارٹی کے اندر جتنے اختلافات ہیں اس کی بڑی وجہ علیمہ خان ہے۔ لیٹس سی ان کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے مس علیمہ خان کی جانب سے، وہ اس کو کس طرح سے لیتی ہے جو ایک سٹیٹمنٹ پاس کی ہے کہ جو ساری لڑائی کی جڑ ہے یا گروپنگز ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اس کی وجہ وہ ہیں۔ اچھا، لیکن بشرا اس میں کہیں نہ کہیں علیمہ خان کا جو سٹانس ہے، ان کے پاس تو خیر خبریں ہوں گی، اور علی امین گنڈاپور کی گفتگو میں بھی یہ اشارے ہیں کہ علیمہ خان بھی کوئی فکس میچ ہی کھیل رہی ہیں، ان کے بھی کہیں نہ کہیں رابطے ہیں، کہیں نہ کہیں تانے بانے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ لاہور والا جلسہ دیکھ لیں، آپ اسلام آباد والا جلسہ دیکھ لیں، آپ ڈی چوک کی کال دیکھ لیں، تو علی امین گنڈاپور کبھی ٹائملی پہنچتے نہیں ہیں، راستے سے نکل جاتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ اسلام آباد سے وہ گھس جاتے ہیں کے پی ہاؤس اور وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، کبھی فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے ان کو عملی طور پر نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ ایسی ہی ایک مثال ہے کہ ون مین شو، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ عمران خان وہ چونکہ جیل میں، اور پوری پارٹی باہر، میکسیمم لیڈرشپ ان کی ابھی کچھ کو سزائیں ہوئی نا، تو ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے۔ الٹ کر لیں، یہ پوری پارٹی جیل میں ڈال دیں، عمران خان کو باہر چھوڑ دیں،
تو آپ کو رزلٹس مختلف ملیں گے، آپ کو نتائج مختلف ملیں گے، آپ کو پارٹی کی تحریک مختلف ملے گی، آپ کو تحریک میں گرم جوشی ملے گی. یہ فرق تو ہے نا. عمران خان کی وزارت عظمیٰ میں جو کہتے تھے کہ ہمارا جینا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے، ہمارا جینا مرنا پارٹی کے ساتھ ہے، بیک آف کر کے ہم آپ کو صبح اخبار میں ملیں گے، ہم آپ کو پتہ نہیں کسی بازار میں ملیں گے. وہ آپ نے تقریریں سنی ہوئی نا ساری. وہ لوگ کہاں ہیں؟ سب بھاگ گئے، چلے گئے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میں نے بہت دیر پہلے آپ ہی کے پروگرام میں بات کی تھی کہ اگر کبھی دوبارہ جو نظر نہیں آتا عمران خان کو موقع ملتا ہے تو یہ والی پی ٹی آئی نہیں ہوگی، یہ پوری پی ٹی آئی کی تشکیلیں نو ہوگی، تنظیمیں نو ہوگی. یہ تمام لوگوں کو عمران خان خود خدا حافظ کہہ دیں گے اور کہہ چکے ہیں ابھی کام کر رہے ہیں اس پہ. ایگزیکٹلی اور مصلحتاً ابھی وہ ان کو اور اس لسٹ میں اس فہرست میں علیم گنڈا پور شامل ہے، سارے فہرست ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے نام ہیں ایکسکلوژن ایگزیکٹلی جو آج آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے علیم گنڈا پور جو ہے ایگزیکٹلی. تو ان کا جو مشکوک رول تھا جس کی طرف آپ میں ہم سب اکثر اشارہ کرتے تھے اور حیرانی سے پوچھتے کہ یہ ایک علیم گنڈا پور نے کیا کر دیا، یہ ڈی چوک لوگوں کو کیوں لے کے چلا گیا، ڈی چوک سے خود کیوں بھاگ گئے، بشرا بی بی کیوں بھاگ گئی، ان کو بھگا لے گیا یہ وہاں سے. اس کا جواب مسٹر عمران خان دیں گے بائی ایکسکلوڈنگ فرام دی پارٹی. ایگزیکٹلی. تو اب تو وہ ہانڈی جو ہے بیچ چراہے پھوٹ گئی ہے اور آمنے سامنے ہو گئے ہیں. اور اب میرا خیال ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی اس صورتحال سے دو چار ہو گئی ہے کہ اب نہ وہاں کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا کردار محفوظ ہے، نہ کسی کی وفا، نہ کسی کی پارٹی سے لائلٹی، یہ سب مشکوک ہو گیا. سر انٹرنیشنل اسکیل پہ یو ایس پریزیڈنٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، حماس کو ڈیڈ لائن دی ہے 3 سے 4 دنوں کی، کہ 3 سے 4 دنوں میں وہ شرطیں مانیں، اگر تو نہیں مانتے تو بتائیں کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اس بیس پہ فلسطینیوں کا مستقبل بھی داؤ پہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں، یا اس پہ یہ اصل پوائنٹ یہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ شرطیں اور یہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز اور یہ جو شکیں ہیں اس معاہدے کی، اب اس پہ بنیادی طور پہ تو یہ دیکھنا مقصود ہے پوری امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو کہ فی الفور وہ بربریت، وہ جارحیت، وہ قتل و غارت، وہ معصوم جانوں کا ضیاع کیسے رک سکتے.